My words are my scepter, my stories are my kingdom. My pen is my sword and I wield it with precision. Warning: ناول کے تمام جملے حقوق مصنفہ کے پاس محفوظ ہیں۔ ناول کے نام، ڈائلاگ، سین یا کسی بھی حصے کو کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم، ویب سائٹ، کتب یا رسالے میں کاپی کرنا سخت ممنوع اور قانونی جرم ہے۔ خلاف ورزی کی صورت میں کاپی کرنے والے کے خلاف لیگل ایکشن لیا جائے گا۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سو آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور فل آن موج مستی میں ہوں گے۔ سو آج ہے ایپیسوڈ 11 پارٹ 1 اینڈ سوری فار بینگ لیٹ۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا تھا کہ پہلے میرا ایپ کا ایشو چل رہا تھا، جس ایپ پر لکھتی ہوں وہ کافی وہ اسٹک ہو کے چل رہی تھی کہ ایون میں نے اس کو دوبارہ سے جو ہے پہلے جو میرا تھا ناول کی ساری ایپیسوڈز ان کو دوسری ڈیوائس میں شفٹ کر کے اس کو ڈیلیٹ کر کے کیا، بٹ وہ کافی وہ ایشو آ رہا تھا اس کا۔ خیر بعد میں وہ ٹھیک ہوئی، بٹ آپ کو پتہ ہے کہ 9ویں 10ویں محرم تھی اور اس دن انسان جتنی کثرت سے عبادت کرتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے ایپیسوڈ کو میں زیادہ ٹائم نہیں دے پائی۔ میں نے ہاف سے کم ہی میں نے وہ کل لکھی تھی اور باقی میں نے جو ہے آج لکھی ہے، اور ابھی بھی دیر ہو جائے گی دینے میں، لائک 10-1 بجے تک جو ہے یہ اپلوڈ ہوگی، بٹ موسٹلی لوگ جو ہیں وہ لیٹ نائٹ ہی پڑھتے ہیں زیادہ تر، تو خیر اتنا ایشو نہیں ہوگا۔ تو اب جو ہے ڈیلے کیے بغیر ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ابن آدم کا مقدر بنت حوا کی تقدیر از قلم رائنا شیخ قسط نمبر 11 پارٹ نمبر 1۔ فضیلہ بیگم اس وقت اپنے دونوں بیٹوں اور دامیاں کے ساتھ شائستہ ہاشمی کے گھر کے سامنے کھڑی تھیں۔ وہ چاروں ہی باہر کھڑے گھر کا جائزہ لینے میں مصروف تھے۔ گھر کا داخلی دروازہ بھورے رنگ کا تھا۔ گھر بہت خوبصورت اور عالی شان تھا۔ اچھا خاصا گھر تو ہے پھپھو کا، پھر پھپھا کو کیا سوجی تھی چوتھی حویلی اپنے نام کروانے کی؟ دائم نے دامیاں کے کان میں سرگوشی کی۔ مجھے کیا پتا ہو؟ دامیاں نے کندھے اچکائے، جبکہ آئندن آگے بڑھتے گھر کی گھنٹی بجا گیا۔ کون ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک باریک سی خوبصورت آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ فضیلہ بیگم یہ آواز سنتے مسکرائیں۔ وہ جان گئی تھی یہ آواز ہیر فیض خان کی تھی۔ ہیر بیٹا دروازہ کھولو، میں ہوں تمہاری فضیلہ مامی۔ فضیلہ بیگم کی بات سنتے ہیر حیران ہوئی کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہیں، لیکن پھر دروازہ کھول گئی۔ السلام علیکم۔ ہیر نے دروازہ کھولتے ہی سب کو سلام کیا۔ آئندن اور فضیلہ بیگم سے تو وہ کچھ عرصہ پہلے ہی ملی تھی، لیکن دائم اور دامیہ کو اس نے تصاویر میں دیکھا تھا اور آج پہلی بار اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری بیٹی؟ کتنی بڑی ہو گئی ہو؟ فضیلہ بیگم اس سے گلے ملتے پیار کرتے بولیں، جس پر وہ مسکرائی۔ میں ٹھیک ہوں مامی، ہیر نے جواب دیا اور اس کے بعد دامیہ سے گلے ملی اور آئندن نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر اس کی نظر دائم پر پڑی۔ ہیلو کھیر، کیسی ہو؟ دائم نے اسے دیکھتے ہاتھ ہلایا، جبکہ کھیر لفظ پر ہیر نے ناک سکیڑی۔ کھیر نہیں ہیر، ہیر نے اس کی تصحیح کی۔ ہاں تو میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں نا کھیر، ویسے آج تک میں نے میٹھی کھیر دیکھی ہے، آج کڑوی بھی دیکھ لی، دائم نے شوخی سے کہا، جس پر ہیر نے اسے پھر گھورا۔ دائم مت تنگ کرو بہن کو۔ ہیر بیٹا شائستہ کہاں ہے؟ فضیلہ بیگم نے دائم کو منع کرتے ہیر سے پوچھا۔ وہ اندر ہے مامی، آپ لوگ آئیں۔ ہیر نے انہیں آگے چلنے کا اشارہ کیا، جس پر فضیلہ بیگم مسکراتے ہوئے دائم کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھیں۔ دائم اپنی شرارتیں بند کرو اور کان کھول کر سن لو، پھپھو کی ہر بات پر آمین کہنا ہے، فضیلہ بیگم نے بے حد آہستہ آواز میں کہا۔ اوکے ماما، نو پرابلم، آپ فکر ہی نہ کریں۔ دائم نے انہیں اوکے کا سائن دیا اور ان کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ فلزہ بیٹا تم فارغ ہو؟ میں نے ضروری بات کرنی ہے۔ شمع بیگم فلزہ کے کمرے میں آئیں۔ جی ممی۔ فلزہ نے انہیں دیکھ کر کانوں سے ایئر پوڈز نکالے اور سیدھی ہو کر بیٹھی۔ بیٹا میں تم سے رشتے کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں، میراب کافی اچھا لڑکا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ہم ہاں کہہ دیں ان لوگوں کو، تم بتاؤ شادی کے لیے رضامند ہو؟ شمع بیگم نے گہرا سانس لیتے پوچھا۔
ممی میں کیا کہہ سکتی ہوں، میں تو جانتی بھی نہیں انہیں۔ فلزا انہیں دیکھتے منہ لٹکاتے بولی۔ بیٹا تمہارے بابا محراب کے بارے میں پتہ کروا لیں، پھر ہم ان لوگوں کو انوائٹ کریں گے، تب تم مل لینا محراب سے۔ کسی چیز کی کوئی جلدی تو نہیں ہے، آرام سے فیصلہ کرنا، شمع بیگم نے اسے سمجھایا۔ ٹھیک ہے ممی، فلزا نے حامی بھری۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے آج، بہت عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، شمع بیگم پریشان ہوتے بولی۔ ممی ٹینشن مت لیں، گرمی ہے آج کل، ایسا فیل ہوتا ہے، آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ فلزا نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے کہا تو وہ ہاں کہتی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ اولاد تکلیف میں ہوں تو ماں باپ کو کیسے ان کی تکلیف محسوس نہ ہو۔ مورے بابا، باہر فضیلہ مامی آئی ہیں، آئدن بھائی، دامیا آپی اور دائم کے ساتھ۔ ہیر اپنے ماں باپ کے کمرے میں داخل ہوتے بولی۔ کیا وہ لوگ کیوں آئے ہیں؟ شائستہ ہاشمی نے ان سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتہ مورے، میں نے انہیں لاؤنج میں بٹھایا ہے، آپ آ جائیں، ہیر نے کہا تو شائستہ ہاشمی اور فیض خان باہر نکلے۔ السلام علیکم، شائستہ ہاشمی اور فیض خان لاؤنج میں آتے بولے، جبکہ فضیلہ بیگم شائستہ ہاشمی کی طرف بڑھیں۔ شائستہ ہاشمی ان سے گلے نہیں ملنا چاہ رہی تھی، لیکن پھر بھی فضیلہ ہاشمی نے انہیں گلے لگایا۔ فضیلہ بیگم نے انہیں گلے لگایا۔ وعلیکم السلام، بچوں آ کر ملو پھپھو سے۔ فضیلہ بیگم انہیں سلام کا جواب دیتے ان تینوں کی طرف دیکھنے لگی۔ آئدن آگے بڑھتا سب سے پہلے ان سے ملا اور اس کے بعد دامیا ان سے ملی۔ شائستہ ہاشمی اسے دیکھتے مسکراتے ہوئے تو ملی، لیکن پھر منہ بنا گئی۔ برا نہ منانا بیٹا، لیکن کم از کم پاکستان میں تو دوپٹہ لے کر پھر سکتی ہو، شائستہ ہاشمی نے اسے کہا تو اسے برا لگا۔ وہ یہ بات سب کے سامنے کیوں کہہ رہی تھیں؟ شائستہ، اس بارے میں اکیلے میں بھی بات ہو سکتی تھی، فضیلہ بیگم نے انہیں کہا۔ جی میں ہی چپ کروں نا، زینت بھابی نے تو اسے کچھ سکھایا ہی نہیں، شائستہ ہاشمی نے طنز کیا تو دامیا نے انہیں سر اٹھا کر دیکھا۔ پھپھو پلیز میری موم کے بارے میں مت بات کریں، دامیا نے احتراماً کہا، جس پر شائستہ ہاشمی منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ دیکھو ذرا، آج کے بچے ہمیں منع کر رہے ہیں، شائستہ ہاشمی نے آنکھیں گھماتے کہا۔ شائستہ، اس بات کو یہیں ختم کر دو، ہم تم سے ملنے آئے ہیں، مزید شکوے شکایات بڑھانے نہیں، فضیلہ بیگم نے نرمی سے کہا جب دائم وہاں پہنچا۔ السلام علیکم #رس او میرا مطلب پھپھو، دائم نے فوراً اپنے آپ کو سدھارا۔ وعلیکم السلام بچے، تھوڑا شرارتوں سے ہٹ کر پڑھائی پر بھی دھیان دے دیا کرو، میں نے تمہاری انسٹاگرام پر ریلز دیکھی تھی، دوستوں کے ساتھ مل کر فیل ہونے کے بعد خوشی میں ڈانس کر رہے تھے۔ شائستہ ہاشمی نے اس کا پول کھولا تو فضیلہ بیگم اور آئدن اسے دیکھتے ہی رہ گئے، جبکہ دائم پر تو مانو حیرت کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ یہ سب تو اس نے اپنی فیک آئی ڈی پر اپلوڈ کیا تھا جو پرائیویٹ تھی، اور اس کے دوستوں کے علاوہ اس بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ نہیں پھپھو، میں تو انسٹاگرام چلاتا ہی نہیں، آپ نے میرا کوئی ہم شکل دیکھا ہوگا، دائم نے کھانستے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر شائستہ ہاشمی نے گردن گھمائی، جبکہ فضیلہ بیگم اور آئدن اس کے چہرے کے تاثرات سے سچ بھانپ گئے تھے، اور یقیناً اسلام آباد پہنچ کر دائم کی خیر نہیں تھی۔ دائم کو دیکھنے کے بعد آئدن کی نظر دامیا پر پڑی جو خاموش ہو کر کھڑی تھی۔ آئدن اسے دیکھتا اس تک آیا۔ دامیا چھوڑو اس بات کو، موڈ اچھا کر لو اپنا، آئدن نے آہستہ سے کہا۔ چھوڑو آئدن، فی الحال میرے سے بات نہ کرو، دامیا نے بمشکل اپنے تاثرات کو نارمل کرتے کہا، جبکہ آئدن بھی اسے دیکھتا مصلحتاً خاموش ہو گیا۔ شائستہ آؤ بیٹھو، ہم نے تم سے بات کرنی ہے۔ فضیلہ بیگم کی بات پر وہ سب واپس جگہوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ شائستہ، ہم چاہتے ہیں تم تمام شکوے شکایات چھوڑ کر ہمارے ساتھ چلو، ہم سب تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ فضیلہ بیگم کی بات پر فیض خان کے کان کھڑے ہوئے۔ نہیں بیگم، تم نہیں جائے گا، فیض خان نے منع کیا۔ فیض بھائی، آپ سمجھے تو صحیح، آخر کب تک یہ ناراضگیاں چلیں گی، فضیلہ بیگم نے سمجھایا۔ نہیں بھابی، اب نہیں، اب میں کہیں نہیں جاؤں گی، شائستہ ہاشمی نے منع کیا۔
آمین، دائم ان کی بات سنتا بولا اور اس کی بات پر سب نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ کیا ہوا، سب ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں پھپھو کا اچھا بھتیجا ہوں، ان کی ہر بات پر آمین کہتا ہوں۔ دائم کی بات پر فضیلہ بیگم نے اسے نفی میں سر ہلاتے ہوئے دیکھا، جبکہ شائستہ ہاشمی مسکرائیں۔ پھپھو پلیز آ جائیں نا، آپ کے سارے شکوے ہم سب دور کریں گے، آئندن نے التجا کی۔ تم جو بھی کہے گی ہمارا بیگم مان نہیں لے گا، ہم تم لوگوں کے ساتھ نہیں جائے گی، نہیں جائے گی، نہیں جائے گی، فیض خان نے کھڑے ہوتے کہا، جبکہ دائم تو منہ چھپائے ان کے الٹے مذکر مونث سن کر ہنس رہا تھا۔ دائم کے ساتھ ساتھ دائم کی رائٹر بھی ہنسی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں فیض صاحب، میں نہیں جاؤں گی۔ شائستہ ہاشمی نے فیض خان کا ساتھ دیا۔ آمین، دائم نے کہا تو عائدن نے اسے منہ پر انگلی رکھتے چپ رہنے کا کہا۔ دیکھو شائستہ، ابھی کچھ عرصے تک عائدن اور دامیہ کی شادی ہونے والی ہے، اب بچوں کی اکلوتی پھپھو کے بغیر ان کی شادی تو نہیں ہو سکتی نا، فضیلہ بیگم نے کہا تو شائستہ ہاشمی کا منہ کھلا، جبکہ عائدن اور دامیہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اب یہ حیثیت رہ گئی ہے میری کہ میرے بھتیجے اور بھتیجی کی شادی ہونے والی ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں، شائستہ ہاشمی نے خود سے ہی سوچتے کہا۔ اکثر ہم کسی بھی چیز کے بارے میں غلط گمان رکھ لیتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آمین، دائم نے پھر سر ہلاتے کہا۔ ارے نہیں، ابھی ڈیٹ فائنل نہیں کی، ہم تو ابھی تمہیں منانے آئے ہیں، شادی کی تاریخ تمہارے بغیر تو نہیں رکھ سکتے نا۔ فضیلہ بیگم ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ ہیر اور فیض خان خاموشی سے سب کو دیکھ رہے تھے، جبکہ دامیہ تو بالکل ہی کسی کی طرف بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ آپ کے بیٹے کی شادی ہے تو آپ منانے آ گئیں، جن کی بیٹی کی شادی ہے وہ تو نہیں آئی نا۔ شائستہ ہاشمی کا اشارہ زینت بیگم کی طرف تھا۔ آمین، دائم نے پھر کہا تو عائدن نے اسے گھورا۔ چپ کر جاؤ دائم، کیوں بونگیاں مار رہے ہو؟ عائدن نے اسے آنکھیں چھوٹی کرتے کہا۔ بھائی میں مما کی بات مان رہا ہوں، مجھے منع نہ کریں، دائم نے اسے بتایا۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گی شائستہ، ہم چاروں بغیر کسی کو بتائے آئے ہیں۔ میں ظفر کو بھی یہی کہہ کر آئی ہوں کہ میں ان تینوں کے ساتھ بازار جا رہی ہوں، اس لیے زینت کو بھی اس بارے میں نہیں پتہ اور نہ کسی اور کو، فضیلہ بیگم نے کہا تو شائستہ ہاشمی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مطلب مجھے منانے کے لیے آپ سب کی رضامندی نہیں شامل تھی؟ ہائے اللہ، چک لے مینوں، شائستہ ہاشمی ڈرامائی انداز میں بولی۔ آمین، دائم نے ان کی پوری بات سنے بغیر ہی آمین کہہ دیا، جس پر اب کی بار سب نے اسے گھورا اور سب کی نظریں اپنے آپ پر محسوس کر کے دائم کو احساس ہوا کہ وہ کیا بول چکا ہے۔ اب مجھے تمہاری آواز مت آئی دائم، فضیلہ بیگم نے اسے آنکھیں نکالتے ڈانٹا۔ میری کیا غلطی ہے ماما، آپ نے ہی کہا تھا پھپھو کی ہر بات پر آمین کہنا ہے، دائم نے انہیں آگاہ کیا، جس پر وہ سر تھامے بیٹھ گئیں۔ بے وقوف، آمین کہنا مطلب متفق ہونا، کوئی بحث مت کرنا، عائدن نے اسے کان میں کہا تو اس نے او کہتے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ کونے میں بیٹھی ہیر اسے گھور رہی تھی، جو ہر بات پر چٹخلے چھوڑ رہا تھا۔ پلیز نا پھپھو مان جائیں، ہم کوشش کریں گے آپ کی ساری باتیں مان لیں، پلیز آپ ساتھ آ جائیں گی تو سب کو سرپرائز مل جائے گا وہاں، عائدن نے کہا۔ ہم صرف ایک شرط پر اپنی بیوی بیٹی کو تم لوگوں کے ساتھ جانے دے گی، اور وہ یہ ہے کہ وہاں ہم سب کا عزت کیا جائے گا اور ہمارا ہر بات مانا جائے گا، فیض خان نے شرط رکھی۔ جی فیض بھائی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ مان گئے ہمارے لیے یہی بہت ہے، فضیلہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر باقی سب بھی خوش ہوئے۔ ٹھیک ہے بیگم، تم اور ہیر چلا جاؤ، ہم کچھ دنوں تک آئے گی، ابھی تم کھانے کا انتظام کرو، فیض خان نے شائستہ ہاشمی کو کہا تو سب مسکرائے اور شائستہ ہاشمی کھانے کے انتظام کے لیے کچن کی طرف بڑھیں۔ صفان لیپ ٹاپ پر اسٹوڈنٹس کے لیے ٹیسٹ تیار کر رہا تھا، زرلش ابھی بھی نیچے بیٹھی سبیکہ محبوب سے باتیں کر رہی تھی۔ صفان 5-10 منٹ کے لیے وہاں بیٹھا تھا، لیکن پھر کام کے سلسلے میں اوپر آ گیا۔ وہ ٹیسٹ بنا رہا تھا جب اسے فون کال آئی۔ دوبارہ سے ان نون نمبر دیکھتے اس کا خیال اس چٹ کی طرف گیا، جس کی وجہ سے وہ کال اٹھا گیا۔ ہیلو، صفان نے فون کان سے لگاتے کہا، لیکن سامنے سے ملنے والی خبر نے اسے چند لمحوں کے لیے ساکت کر دیا تھا۔ کیا؟ کون سے ہاسپٹل میں؟ میں آ رہا ہوں،
صفان اس شخص سے ہسپتال کا نام پوچھتا، دراز سے اپنا بٹوا اور گاڑی کی چابیاں اٹھاتا نیچے بھاگا۔ اسے اتنی افراتفری میں لاؤنج میں داخل ہوتا دیکھ کر سبیکہ، محبوب اور زرلش پریشان ہوئیں۔ کیا ہوا صفان، اتنی جلدی میں کیوں آئے ہو؟ سبیکہ محبوب نے پوچھا۔ وہ ماما، مجھے ابھی ایک بندے کی کال آئی تھی، وہ کبیر کو گولی لگی ہے، صفان تیزی سے بولا، جبکہ سبیکہ محبوب اور زرلش اپنی جگہوں سے کھڑی ہوئیں۔ کیا؟ زرلش نے بے یقینی سے صفان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، وہ آپ آ جائیں، میں بھی ہاسپٹل ہی جا رہا ہوں، صفان نے کہا تو زرلش فوراً اس تک پہنچی۔ رکو، میں بھی تم دونوں کے ساتھ آتی ہوں، سبیکہ محبوب نے کہا۔ نہیں ماما، آپ چاچو چچی کو کال کر کے بتائیں، ان سے کہیں وہ پہنچے فوراً، کیونکہ چاچی ہی کائنات کو سنبھال سکتی ہیں۔ ابھی میں اور زرلش چلتے ہیں، صفان کہتا ہی گاڑی نکالنے کے لیے بڑھا، اور اس کے گاڑی نکالتے ہی زرلش بھی اس کے ساتھ بیٹھی اور وہ گاڑی کو تیز رفتار میں دوڑاتا ہسپتال کی طرف بڑھ گیا۔ ہنری اس وقت اسمتھ ڈیوڈ کے سامنے بیٹھا، ہاتھ میں رومال پکڑے، اسے اپنے ہاتھوں کے گرد لپیٹ رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنی سوچوں میں مگن تھا، جبکہ غصے کا عنصر حقیقی آنکھوں میں موجود تھا۔ اسمتھ ڈیوڈ اس کے سامنے بیٹھے اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ پھر یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ اسمتھ ڈیوڈ نے اس سے پوچھا۔ جی ڈیڈی، ہنری انہیں جواب دیتا کھڑا ہوا اور ان کی طرف پشت کر گیا، جبکہ اس سرخ رنگ کے رومال کو وہ مسلسل اپنے ہاتھوں کے گرد لپیٹ رہا تھا۔ ایسے لوگوں نے میری زندگی تباہ کی تھی، میری خوشیاں مجھ سے چھینی تھیں، وہ اندھیری رات میں آج تک نہیں بھولا ڈیڈی۔ ہنری یہ جملہ ادا کرتے ہی اسمتھ ڈیوڈ کی طرف مڑا، اس کی آنکھیں اس وقت سرد اور سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ بات بھولنے والی بھی نہیں ہنری، وہ بات بھولنے والی ہے بھی نہیں ہنری، اسمتھ ڈیوڈ کہتے ہی اسے دیکھنے لگے، جو ان کی بات پر مسکرایا۔ اب وقت آ گیا ڈیڈی، ہر ایسے شخص کی بربادی کا۔ اس وقت کے ہنری اسمتھ میں اور آج کے ہنری اسمتھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ ہنری ان کی طرف دیکھتا پراسرار انداز میں بولا، جبکہ اسمتھ ڈیوڈ بھی اپنے بیٹے کے اتنے پرعزم لہجے کو دیکھتے مسکرائے۔ شہاب قریشی اور صفان عجلت میں آپریشن تھیٹر کے باہر چکر لگا رہے تھے، جبکہ کائنات، زرلش اور فلزہ بینچ پر بیٹھی تھیں۔ کائنات کب سے روئے جا رہی تھی اور زرلش اور فلزہ اسے تسلیاں دے رہی تھیں، جبکہ شمع بیگم پریئر روم میں بیٹھی مسلسل اپنے بیٹے کی صحت یابی کی دعائیں مانگ رہی تھیں۔ کبیر کو کندھے پر گولی لگی تھی، لیکن خون کافی بہہ چکا تھا۔ صفان اور اس کا بلڈ گروپ ایک جیسا تھا، اسی لیے ہسپتال پہنچتے ہی سب سے پہلے صفان نے اس کے لیے ایک بوتل خون دیا تھا۔ ابھی اس کی سرجری چل رہی تھی جب عاصم صاحب اور روبینہ عاصم بھی ہسپتال پہنچے۔ کائنات اپنی ماں کو دیکھتے فوراً روتے ہوئے ان کے سینے سے لگی، جو اس کا سر چومتے اسے خاموش کروانے لگی۔ بھائی صاحب، ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ عاصم صاحب شہاب قریشی کے پاس پہنچتے بولے۔ سرجری چل رہی ہے، ڈاکٹرز نے یہی کہا ہے کہ دعا کریں، شہاب قریشی نے بے بسی سے کہا۔ یہ سب کیا کس نے ہے؟ عاصم صاحب نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ پتہ نہیں، بس ایک بار کبیر ٹھیک ہو جائے، پھر یہ سب کرنے والوں کو میں بالکل نہیں بخشوں گا، شہاب قریشی انہیں دیکھتے بولے۔ جب ان کی بات سنتے صفان کا دھیان پھر اس پرچی پر گیا۔ مجھے سب سے جلد ہی بات کر لینی چاہیے، اس سے پہلے کوئی بڑا نقصان ہو جائے، صفان نے دل ہی دل میں سوچا جب سرجن چہرے سے ماسک اتارتا آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا۔ ڈاکٹر کو باہر نکلتا دیکھ کر سب ہی ان کی طرف بڑھے۔ ڈاکٹر، کیسے ہے کبیر؟ عاصم صاحب نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ الحمدللہ، سرجری کامیاب ٹھہری ہے، ہی از آؤٹ آف ڈینجر ناؤ۔ ڈاکٹر نے انہیں آپریشن کامیاب ہونے کی نوید سنائی تو سب نے ہی اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہم کب تک مل سکتے ہیں؟ شہاب قریشی نے پوچھا۔ بس انشاءاللہ وہ چند گھنٹوں تک ہوش میں آ جائیں گے، تب آپ ان سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں کہتے وہاں سے چلے گئے، جبکہ پیچھے سے سب نے شکر ادا کیا۔ یہ سب وے نہیں ہے، یہ سب نے ہے، تو جتنی بھی پروف ریڈنگ کر لوں مسٹیکس نکل آتی ہیں۔
قاسم تو نے کیا سوچا ہے اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ قاسم اپنے دوستوں کے ساتھ چائے کے ڈھابے پر بیٹھا چائے نوش فرما رہا تھا جب اس کے ایک دوست نے اس سے پوچھا، کرنا کیا ہے اس کا؟ ابھی تو چویا اپنے بل میں چھپ کر بیٹھی ہے۔ قاسم کہکا لگاتا یا کو ایک نئی لقب سے نواز گیا۔ میں تو کہتا ہوں اس دفعہ کوئی بڑا ہاتھ مارتے ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ ایسے زندگی گزارنے کا مزہ نہیں آتا۔ روب و دبدبہ تو ہونا چاہیے نا ہمارا، قاسم کا ایک دوست بولا۔ روب ہی روب ہے اپنا، قاسم کالر اکڑاتا بولا، جبکہ باقی سب اس کی بات پر وحشی انداز میں ہنسے۔ قاسم کا اورا جو ہے نا وہ مائنس میں گیا ہوا ہے اور کہہ رہے روب ہے۔ میری پاکستان کی ٹکٹس فائنل کرواؤ ابھی اور اسی وقت، زلفی اپنے خاص بندے کو کال کرتا بولا۔ ایملی اور اسٹیلا کے ساتھ ہوئے واقعے کے بعد اس کی جان کو خطرہ تھا، اسی لیے اس نے واپس پاکستان جانے کا ارادہ کیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جس سے چھٹکارا پا کر وہ پاکستان جا رہا ہے وہیں پر اس کا دوست اس کی طاق میں بیٹھا ہے۔ سو یہ تھی ایپیسوڈ، ہوپ سو آپ سب کو جو ہے پسند آئی ہوگی۔ ویسے جتنی لکھتی ہوں اس سے ایک دو سینس کم ہیں، اور ریزن میں نے بتا دی کیا ریزن تھی، اور باقی جو ہے نا بیچ میں سین لمبے بھی تھے، لائک وہ جو تھی روسی پھپھو کے ساتھ جو ان کی میٹنگ تھی وہ لمبی تھی، اور خیر ان کا آپ لوگوں کو بہت ویٹ تھا تو وہ آ گئی ہیں اب، اور آ گئی ہیں اور چھا گئی ہیں اب نیکسٹ سے جو ہے نا، لائک اب تو ان کے کیونکہ جیسے یہ ہاشمی فیملی کے سینز ہوتے ہیں ساتھ ان کی بھی اس طرح سے ہوں گے، اور ابھی آپ لوگ جس چیز کو ایک فنی انداز میں دیکھ رہے ہیں نا، آگے تھوڑا سا نا آپ کو پتہ چلے گا، لائک یہ جو آپ لوگوں نے جس طریقے سے ان کو دیکھا نا ان کے کریکٹر کو، وہ تھا ینگ جنریشن کے، مطلب ان کے لینس سے آپ نے دیکھا، جیسے آئے دن دامیہ اور دائم ان کے بارے میں اکثر مذاق کرتے تھے، دائم نے ان کا نام رکھا ہوا # روسی پھپھو، لیکن اس طرح کے جو ہوتے ہیں پرابلمز، یہ کتنے ایک لائک بڑوں کے لیے یا خاندان میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اب آپ وہ بھی اس چیز کو بھی جو ہے نا دیکھیں گے۔ خیر ناول آگے جیسا بھی ہو جو بھی ہوگا دائم ویسے ہی رہے گا، یہ چلے میں نے آپ کو ایک سپوائلر دے دیا، دائم کو نہیں میں کچھ کرتی، ٹھیک ہے، وہ ویسے ہی رہے گا، وہ ناول کے سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک وہ ہمیشہ ویسے ہی رہے گا، وہ نہیں چینج ہوگا، کیونکہ میں نے اس کو ڈالا ہی ناول میں فن کے لیے تھا، سو اس کو اتنا چینج نہیں کروں گی۔ دائم جو ہے وہ اس کا کریکٹر جو ہے ایک تو فنی سائڈ پہ ہے، ایک آپ کو آگے جا کے پتہ چلے گا کہ اس کا کریکٹر کس لیے بھی ضروری تھا اس ناول کے لیے، ٹھیک ہے۔ باقی کبیر کو بچا لیا آپ لوگ کہہ رہے تھے، اور میں نے مارنا بھی نہیں تھا یار، اتنا اچھا کریکٹر ہے، اچھا تو خیر کیسر صاحب بھی تھے، لیکن کبیر کو مارنا نہیں تھا۔ کبیر کو جو گولی لگی ہے یہ کسی وجہ سے لگی تھی، اور وہ آپ کو جلدی پتہ چلے گا کہ کس وجہ سے لگی تھی۔ باقی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کوشش کروں گی زیادہ لانگ دوں، اور پھر جو ہے ہم ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، وہ کہ وینسڈے کو پلاٹ۔ اس ویک میں 3 ایپیسوڈز آئی ہیں، نیکسٹ میں بھی انشاءاللہ 3 آئیں گی، ویسے اس ویک میں اگر میں 4 دیتی تو نیکسٹ میں 2 دیتی، بٹ نہیں دے پائی تھی، تو 3 اس ویک میں آئی ہیں، اور نیکسٹ میں بھی جو ہے 3 آئیں گی۔ میں نے اسکیجول شیئر کر دیا تھا کمیونٹی پوسٹ پر، وہاں پر ایک ایپیسوڈ وینسڈے کو آئے گی، ایک فرائیڈے کو آئے گی، ایک سنڈے کو آئے گی، اینڈ میں سوچ رہی ہوں لائف کے بارے میں بھی، لائف میں نے کہا تھا جون میں، بٹ جون میں میں کافی بزی تھی کچھ کاموں میں جس کی وجہ سے نہیں ہو پائی تھی، تو ہوپ سو اس سیٹرڈے کو جو ہے جو کمنگ سیٹرڈے آ رہا ہے تب ہم لائیو بھی کریں، یا اس سے نیکسٹ ویک میں، وہ میں پھر آپ کو بتا دوں گی، 1-2 دن کے اندر اندر بتا دوں گی کب کریں گے، ٹھیک ہے۔ سو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کرنا اور ریویوز دینا مت بھولیے گا، جب آپ لوگ پڑھتے ہیں تو ریویو دیے بغیر مت جایا کریں، ریویو دے کے جایا کریں، اور موسٹلی ریڈرز نے سبسکرائب بھی نہیں کیا ہوا، سبسکرائب کر دیں چینل کو، اور لائک کریں، ریویو دیں، اینڈ جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں جو ناولز پڑھتے ہیں ان کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور باقی جو میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے لنکس ہیں وہ چینل کے اباؤٹ میں ہیں، وہاں سے جو ہے آپ لوگ مجھے فالو کر لیں وہاں پہ جا کے، ٹھیک ہے۔ اور باقی ایپیسوڈس کی ڈسکرپشن میں بھی ہے، اس کی ڈسکرپشن میں نہیں ڈال رہی بیکاز آف سم ایشوز، بٹ اباؤٹ میں ہے، ٹھیک ہے۔ سو تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں پھر وینسڈے کو، اینڈ وینسڈے تک آپ لوگوں سے ایڈٹس بھی شیئر کرتی رہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔